قریش مکہ نے مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا. تاریخ میں اس واقعے کو شعب ابی طالب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایک طرف قریش مکہ کا جھوٹی طاقت کا زعم تھا تو دوسری طرف توحید رسالت پر یقین محکم رکھنے والے مسلمان تھے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکے تھے. تو اسی عظیم تاریخی واقعے پر روشنی ڈالیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قرآنک اسٹڈیز کے اسپیشلسٹ جناب عبدالسلام عارف صاحب. عبدالسلام صاحب, اوور ٹو یو سر. جی بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں, سیدنا ابو طالب جو ہیں وہ ایک محسن اسلام ہے اور محسن امت محمد ہے. لیکن ہمارے ساتھ دیکھیں اتنا بڑا ستم ہوا کہ یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ جو تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی ہے اس میں دو سردار ہیں مکہ کے, ایک ابو سفیان ہے اور ایک ابو طالب ہے. اور ایک جو ہے وہ تلوار لے کے ساری زندگی شمع رسالت کے پیچھے پڑا رہا اور اس کو بجھانے کی کوشش کرتا رہا اور آخر میں جا کے مسلمان ہوا. اور ایک جو شمع رسالت کے جلنے سے بھی پہلے ایک آہنی چٹان, آہنی دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑا رہا اور اس نے اسے ہر قسم کے شر سے بچایا. یہ دو سردار ہیں. لیکن تاریخ کی ستم ظریفی یہ ہے کہ جو تلوار لے کے پڑا رہا اس کی جنت کا یقین دلاتی ہے اور جو ساری زندگی حفاظت کرتا رہا اس کے بارے میں اس کو جہنم میں دکھاتی ہے. اللہ اکبر. یہ اتنا بڑا ظلم ہے, اتنا بڑا یہ تضاد تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کے اوپر ہماری امت بٹ گئی. یہ اتنا حساس کویشچن ہے, یقین کریں کہ جب آپ اسلام کو پڑھتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا ہر بندے کا ذہن اس کے اوپر الجھ جاتا ہے اور یہ کویشچن سیٹل ہی نہیں ہونے پاتا. میرے ساتھ بھی وہی ہوا. تو انشاءاللہ اس گفتگو کو سننے کے بعد اللہ کے فضل اور کرم سے میں بڑی بات نہیں کرتا, لیکن ہمارے وہ ناظرین جو اس گفتگو کو سنیں گے زندگی میں کبھی دوبارہ یہ کویشچن ان کے ذہن میں رائز نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم مکہ کو سمجھیں کہ مکہ کیا تھا. صحیح. مکہ جو ہے ایک شہر تھا, اربن شہر تھا, اربن سٹی تھا, جو کہ ایک انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ پہ واقع تھا. صحیح. اور قرآن میں اس کو سورہ قریش میں ریلۃ الشتاء والصیف کہہ کے جو بتایا گیا ہے وہ ٹریڈ روٹ کا بتایا گیا ہے. ٹھیک. انڈیا اور دوسرے ایشین کنٹری سے سامان جاتا تھا, یمن کی بندرگاہ پہ ان لوڈ ہوتا تھا, وہاں سے خشکی کے راستے یہ کراس کرتا تھا اور مکہ ان کا سٹے پوائنٹ ہوتا تھا. ٹھیک. مکہ سے پھر آگے جا کے وہ شام میں میڈیٹرینین سی تک پہنچتا تھا اور میڈیٹرینین سے پھر وہ لوڈ ہو کے آگے وہی مال یورپ کی منڈیوں میں جاتا تھا اور اسی طرح مال واپس آتا تھا. اور مکہ کے رہنے والے جو تھے, اس لیے یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے. ہمیں پڑھایا جاتا ہے یہ بڑی پتہ نہیں, ہم سمجھتے ہیں جاہل کی سوسائٹی تھی, یہ تھی. یہ وہ لوگ تھے جن کو اس وقت ملٹی نیشنل انٹریکشن تھا, جن کے ملٹی نیشنل بزنس تھے, ان کے بزنس اسپاٹس تھے شام میں, یمن میں, انڈیا میں, ادھر یورپ میں, روم میں, ادھر ان کے بزنس دکانیں تھیں, ان کی آفس تاجر برادری سر, یا تاجر پورے کے پورے تاجر برادری تھی. تو یہ ایک طرف سے سامان لے کے آتے تھے. سردیوں میں جو ہیں یہ جاتے تھے ٹورڈز یمن اور گرمیوں میں ٹورڈز شام جاتے تھے. اس لیے یہ ایک یہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں ایک نام آتا ہے قصی بن کلاب کا, تو قصی بن کلاب نے اس کو ایک سسٹم میں ڈالا اس شہر کو. انہوں نے گورننگ ماڈل ایک دیا. صحیح. اور وہ گورننگ ماڈل میں انہوں نے ایک دار الندوہ بنائی. دار الندوہ بنا کے جو مکہ کے قریش کی اولاد میں 12 قبیلے تھے نا, ان کو مختلف وزارتیں یا ڈپارٹمنٹ کہنے دے دیے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اور اس شہر میں وہ دار الندوہ کے کچھ اصول بنا دیے. چیمبر آف کامرس ٹائپ. جی نہیں, یہ پارلیمنٹ ٹائپ بنائی اور اس کے کچھ اصول طے کر دیے اور بین کر دیا کہ کوئی باہر کا قبیلہ آ کے مکہ میں رہائش نہیں اختیار کر سکتا. صحیح. آج بھی جو ان پہ رواج چلتا ہے نا, یہ وہی رواج ہے کہ شہریت نہیں دیتے. ہاں جی. تب بھی نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ جو 12 قبیلے تھے ان میں انہوں نے محکمے جب تقسیم کیے تو پھر ہر محکمے ہر قبیلے کی ایک ایک ذمہ داری بن گئی. اس میں سب سے بڑا جو ذمہ داری تھی یا معتبر سمجھی جاتی تھی وہ کعبے کی تولیت تھی. کعبے کی تولیت جو تھی وہ قصا نے اپنے پاس رکھی, پھر اس کے بعد ان کے بیٹے عبد مناف کے پاس آئی, پھر عبد مناف سے ان کے بیٹے ہاشم کے پاس آئی, ہاشم سے ان کے بیٹے عبد المطلب کے پاس آئی, عبد المطلب سے وہ ابو طالب کے پاس آئی, ابو طالب کے پاس بعد ابو لہب کو گئی, ابو لہب کے بعد عباس کو آئی.
जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो काबा के मतवली अब्बास थे। सही। ठीक। ये मैंने आपको ये सारी सीक्वेंस एक बता दिया। इसमें ये हुआ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो उस वक़्त जाके तो ये बट गए, सही। एक दावत दी और अख्तलाफात पैदा होने शुरू हो गए। कुछ लोगों ने मुखालफत की, कुछ ने सही किया। इनका एक असूल ये था दारुन नदवा का कि दारुन नदवा का मेंबर कौन होगा। हर कबीले का सरदार मेंबर होता था, ठीक है। और मेंबर के लिए होने के लिए ज़रूरी था दो ही प्री रेक्विजिट थी कि वो अपने मुतलका कबीला उसको सरदार चुने और वो इज्तमाई दीन या इज्तमाई निज़ाम पे कायम रहे। ठीक है। ठीक है जी, ये जो दो मक्का का उस वक्त राइज है। ये क्राइटेरिया या समझ लें कि हुकूमत का असूल था ये। खूबसूरत, बच्चों की तरह समझाया आपने। तो उसमें हर कबीले एक सरदार मुकर्रर करता था और उस सरदार अपने कबीले का डिक्टेटर होता था। उसी में ये एक असूल था कि अगर कोई, यही दारुन नदवा लैंड आर्डर भी कंट्रोल करती थी तो बड़े इंसाफ के साथ कंट्रोल करती थी। और उसमें यह था कि अगर कोई ऐसा फसाद पैदा होए, कबीले के अंदर पैदा होए, तो कबीले का सरदार जो है ना वो उसका तदारक करेगा ठीक। और उस बंदे को एक्सपेल कर सकता है कबीले से। ओके। और अगर कोई इज्तमाई लैंड आर्डर या फसाद फैल जाए तो दारुन नदवा बैठ के फैसला करती थी और उसके बारे में उसको एक्सपेल कर देते थे मक्के से। सही। ये वाकया एक दफा हुआ कब कि जब उमैया की हाशिम से, हम उस पर जाते नहीं लेकिन मैं उमैया की हाशिम से जब लड़ाई हुई तो दारुन नदवा ने फैसला किया उमैया को मक्के से बाहर निकाल दिया। सही सही। ठीक है। उसके बाद ये चलता रहा। एक इस जिसको निकालते थे ना उसको मुबाह कह देते थे। ओके। मुबाह का मतलब ये है कि इसका कत्ल जायज हो गया है। अच्छा। कि वो जो खानदान होता था, जो कबीला होता था, वो कहता था कि मैंने ये अपना बंदा मुबाह हमारा कर दिया, अब हम इसकी दियत क्लेम नहीं करेंगे, इसका इंतकाम नहीं लेंगे। खुद अपनी तौर पे बचता है तो बचता रहे, कोई मार दे तो हम कोई इस पे पर्चा दर्ज नहीं होगा। सही सही सही। ठीक है। वो खून माफ कर देते थे, इसको मुबाह कहते थे। अब ये मुझे कहाँ से इसकी टिप मिली पता नहीं क्यों, आज तक तारीख में उस पर गौर ही नहीं किया गया था। हम सब ने पढ़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ में गए और वहाँ जाके, ताइफ में कब गए जब अम्मा खदीजा का भी वसाल हो गया और अबू तालब का भी वसाल हो गया, मर गए वो दोनों। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए। सबसे पहले तो ताइफ क्यों गए, ठीक है। उसके बाद ये है कि वो जब चले वो गए ताइफ गए, वहां से मिशन नाकाम हुआ। उन्होंने बात मानने से इनकार, ना सिर्फ इनकार किया, ना सिर्फ तौहीन की बल्कि तशद्दुद किया। बिल्कुल। जब वापस आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से बाहर ठहर के पनाह तलब करते हैं। ठीक है। वो अपने गुलाम या अपने नौकर को भेजते हैं कि सहेल बिन अमर को कहो कि मुझे पनाह दे दे ताकि मैं मक्के में दाखिल हो सकूं। सुहेल बिन अमर एक मेंबर था दारुन नदवा का, बनु सहम से। अच्छा, वो कहता है जी मैं नहीं दे सकता। फिर वो पैगाम भेजते हैं मुताम बिन अदी को, जो उनके परदादा की औलाद से था, अब्दुल मनाफ की औलाद में से था। वो मुताम बिन अदी आता है, उसके बेटे जवान थे, वो हथियार लगा के आता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेके जाता है, काबे के सेन में जाता है और ऐलान करता है कि मैंने इसको पनाह दे दी है। ये वाकया क्यों हुआ, ये मौका क्यों आया, आपने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने ये सोचा कि यार क्यों आया ये वक्त? ये अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आ रहे हैं, मक्के में ये बात है 10 नबवी की, ठीक है जी। मक्के में उस वक्त अली भी अंदर मौजूद हैं, जवान हो चुके हैं, 22 साल उम्र अली की भी हो चुकी है। अली भी अंदर मौजूद हैं, हमजा भी अंदर मौजूद हैं, अब्बास भी अंदर मौजूद है, अबू उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब भी अंदर मौजूद है, अबू बकर भी अंदर मौजूद है, उमर भी हैं, बनु असद के जो हैं वो जुबैर हैं और बनु जोहरा से अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वकास हैं। ये सारे जो बड़े बड़े खानदानों के लोग थे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी पनाह क्यों नहीं तलब करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों नहीं कह रहे कि हमजा को लेके आओ और मुझे ले जाए अंदर, सही, या अली को बुला लो, उमर को बुला लो, अबू बकर को, किसी को नहीं कहते। वो किसी दारुन नदवा के मेंबर की पनाह तलब करते हैं। दिस इज द बिग क्वेश्चन। तो ये मुबाह वाला मामला हुआ, ये हाँ, ये ऐसा क्यों हुआ ये
کہ ابو طالب جب تک سردار تھے بنو ہاشم کے، ٹھیک ہے جی، وہ ممبر تھے دار الندوہ کے اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ اب جو مکے والوں نے کہا جی اس بندے نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد پھیلا دیا ہے، گھر گھر میں لڑائی پڑ گئی ہے، اور جب یہ صورتحال ہوتی تھی تو سارے سردار مل کے متعلقہ سردار کے پاس جاتے ہوتے تھے اس کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ تو وہ لوگ جناب گئے ابو طالب کو پریشرائز کرنے کے لیے، ایک دفعہ گئے، ان کو جا کے آفرز کی کہ اپنے بھتیجے کے کہو کہ حکومت چاہیے یار وہ لے لے، دولت چاہیے وہ لے لے، کوئی لڑکی خوبصورت چاہیے وہ لے لے، اللہ اکبر، جو چاہتا ہے لے لے، لیکن یہ جو لا الہ الا اللہ والے بات ہے نا یار، یہ کرنا چھوڑ دے۔ ہمارے بڑے بروں کو برا کہتا ہے وہ کافر سے، وہ مشرک تھے، تمہارے باپ کو بھی گالی دیتا ہے، میرے باپ کو بھی گالی دیتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ نے یہ بات کہی تو ابو طالب نے بلایا اور کہا کہ بھتیجے اتنا بوجھ نہ ڈال کے میں اٹھا نہ سکوں۔ تو سرکار نے کہا کہ اے چچا یہ تو سارا کچھ یہ کر سکتے ہیں نا، حکومت دے سکتے ہیں، دولت دے سکتے ہیں، لڑکی دے سکتے ہیں، اگر یہ وہ بھی کر دیں جو یہ نہیں کر سکتے، میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند بھی لا کے رکھ دینا تو بھی تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو ابو طالب نے کہا کہ اچھا پھر جاؤ لگے رہو، میں دیکھوں گا تیری طرف کون دیکھتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، ٹھیک ہے جی، ایک یہ واقعہ ہوا جانے کا۔ دوسرا واقعہ، باپ کا ٹائم تو آخر اس پہ کلوز کرتے ہیں، دوسرا واقعہ پھر چند مہینے سال گزرے، پھر وہ ابو طالب کے پاس گئے مل کے، اور جو تھا ولید بن مغیرہ لیڈ کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ عمارہ بن ولید، اس کو تم رکھ لو، تمہارا بھی تو بھتیجا ہی ہے نا، کون سا سکا بیٹا ہے تم پال رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کو تم رکھ لو اور اپنا جو ہے نا وہ ہمیں دے دو یار۔ تو ابو طالب نے ایگزیکٹ یہ الفاظ جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا کہ مر جانے ہو، انہوں نے کہا تمہاری مائیں تمہیں روئیں، واہ واہ واہ، اوے میں اپنا بیٹا تمہیں دے دوں تاکہ تم اسے قتل کرو، اور تمہارا بیٹا لے لوں اسے پالتا رہوں میں، تم انہیں مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ انہوں نے وہیں پہ انکار کر دیا۔ عرب میں یہ کہا جاتا ہے نا جب کسی کو کچھ برا کہنا ہوتا تھا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، ہاں پنجابی میں جس مر جانے کہتے ہیں نا کہ تم مرے گا تیری ماں روئے گی نا، بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے کہ میں میرے بیٹے کو لے جا کے تم قتل کر دو اور تمہارا بیٹا میں پالتا رہوں۔ واہ، تو یہ انہوں نے یہ سوشل پریشر ابو طالب پہ پڑتا گیا۔ ٹائم ہے ابھی؟ جی بالکل۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک آخری وقت جب آیا تو انہوں نے کہا جی کہ اب یہ نہ ابو طالب بات مانتا ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، تو پوری دار الندوہ اکٹھی ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دو، بائیکاٹ کر کے ان کو دھکیل دیا شعب ابی طالب میں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک تنگ سی گھاٹی، آج بھی وہ محلہ موجود ہے، میں نے وہاں دیکھا بھی ہوا ہے، میں گیا بھی ہوا اس محلے میں، ٹھیک ہے جی۔ وہاں بند کر دیا اور یہ شرط لگا دی ان کے اوپر کہ کوئی ان کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا، کوئی ان کو بیچے گا نہیں، کوئی ان سے خریدے گا نہیں، اللہ اکبر، کوئی کوئی ان سے رشتہ نہیں دے گا، کوئی ان سے کوئی رشتہ نہیں لے گا، اور کوئی ان سے بول چال نہیں کرے گا، ان کو کسی رسم رواج میں نہیں بلایا جائے گا، شادی بیاہ غمی خوشی کسی میں ان کو شرکت نہیں کرنے دی، ٹوٹل سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ تو وہ پورے کا پورا بنو ہاشم فیملی، ان کی بیویاں اور وہ چند لوگ غریب غربا جن کے اپنے قبائل نہیں تھے، وہ جا کے انہوں نے سخت ترین دور جو ہے نا وہ وہاں گزارا جا کے۔ اب ابو طالب کے ایمان کی بات جو ہے نا جی، کیا بات، اس پہ کل بات کریں گے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک آپ سمجھ لیں کہ اس وقت جب شب ابی طالب میں تھے تو ابو طالب رات کو اٹھ کے تو محمد کا بستر بدل دیا کرتے تھے، اور اس بستر کے اوپر اپنے بیٹے سلایا کرتے تھے کہ تاکہ اگر کوئی مارنے کے لیے آئے تو میرا بیٹا مر جائے، یہ بچ جائے، میرے رسول بچ جائے، اور یہ میرا کوئی بیٹا قتل ہوتا ہے تو قتل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔